تو آج خواتین و حضرات، جو آج ہماری فکری نشست ہے وہ شہنشاہ سخن جناب میر تقی میر کے بارے میں ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور بلا شبہ سب انہیں اردو شاعری کے ائمہ میں سب سے پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ بھی بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ تو آج کی نشست میں اعجاز صاحب، آپ کی اجازت سے ہم لوگ نہ صرف یہ کہ ان کی شعر و شاعری پہ بات کریں گے، ان کی ہو سکتا ہے ان کی زندگی پہ بھی بات کریں، اور ان کا جو اثر رہا ہے اردو ادب پر، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں سب سے پہلے گزارش کروں گا محترمہ عشرت امجد صاحبہ سے کہ وہ میر تقی میر کے بارے میں بات کریں۔ سب سے پہلے آج ہمیں عشرت امجد صاحبہ نے ہی جوائن کیا تھا، تو محترمہ عشرت امجد صاحبہ۔ شکریہ حسنی صاحب۔ میں تو اپنے کو بہت ہی اس میدان میں بہت کمزور پاتی ہوں، مگر کوشش بہت کرتی ہوں کہ کچھ بتاؤں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر تقی میر خدائے سخن سرتاج شعراء اردو۔ میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی تھا۔ ان کی پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ جب 11 یا 12 کی عمر ہوئی تو والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر یہ اپنے چچا امان اللہ کے سرپرستی میں آ گئے۔ ایک چچا تھے، وہ بہت زیادہ مانوس تھے، ان کا بھی انتقال پہلے ہو گیا تھا، اور اس کے بعد 2 سال کے بعد ان کے والد کا بھی کی وفات ہو گئی۔ ان کے ننھے ذہن پر بہت دیر پا غم کے نقوش چھوڑے جو ان کی شاعری میں جا بجا ملتے ہیں۔ ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن کا بھی رویہ خاطر خواہ نہ تھا۔ ان سب وجوہات کی بنا پر وہ 14 سال کی عمر میں دہلی آ گئے۔ والد کے دوست شماس الدولہ ان کے والد کے عقیدت مندوں میں سے تھے جو قتل و غارت میں شہید ہوئے۔ ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے انہیں آگرہ واپس جانا ہوا، لیکن اس بار آگرہ ان کے لیے پہلے سے بھی زیادہ عذاب بن گیا۔ وہاں ان کو اپنی ایک عزیزہ سے عشق ہو گیا، جس کی اجازت ان کے گھر والوں نے نہیں دیا، اور پھر ان کو مایوس ہو کر آگرہ چھوڑنا پڑا۔ وہ دہلی واپس آ گئے اور اپنے سوتیلے بھائی کے ماموں کے پاس ٹھہرے۔ میر کتنا المیہ تھا، کبھی بیچارہ ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، سوچتی ہوں تو۔ میر تقی میر نے اپنے آپ کو اپنا استاد کہا ہے، لیکن ذکر میر میں میر جعفری، علی عظیم آبادی اور امراہ کے سعادت علی خان کو اپنا استاد بتاتے ہیں۔ میر صاحب میر کے مطابق خان آرزو کا سلوک اچھا نہیں تھا ان کے ساتھ۔ وہ اس کے لیے اپنے سوتیلے بھائی کو ذمہ دار سمجھتے تھے۔ ان کے سلوک سے بہت دل برداشتہ ہو چکے تھے، اور آگرہ میں میر کی عشق یا ممکن ہے کہ آگرہ میں میر کی عشق بازی کی فطرت ان کو آرزو کے نظروں میں گرا دیا تھا۔ اپنے عشق کا تذکرہ میر نے اپنی مثنوی خواب خیال میں کیا ہے۔ میر نے ان حادثات کا گہرا اثر لیا اور ان پر جنون کی سی کیفیت طاری ہو گئی، جس کا علاج ان کو حکیم فخر الدین صاحب سے کروانا ہوا، اور ان کو بہت افاقہ حاصل ہوا۔ بابا اردو عبدالحق ان کو شاعروں کا سرتاج قرار دیا ہے۔ میر کی سب عشقیہ مثنویاں المیہ ہیں جو عاشق اور معشوق دونوں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی نے یہ اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میر تقی میر خدائے سخن جو ہے وہ میر نے ریختہ کا استاد مانا ہے ولی دکنی اور رنگ آبادی کو۔ ان کے بارے میں کہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انہی کے بارے میں کہا ہے، خوگر نہیں یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا، اور یہ وہ دکن کے تھے۔ اس وجہ سے میر کا اصلاح اشعار سعادت علی نے کیا۔ فکر معاش کے لیے ہجرت کرنا پڑا۔ آپ کا نام محمد تقی تھا، میر آپ کا تخلص تھا۔ میر تقی میر کا نام اردو شاعری میں بہت ہی اونچا ہے۔ ان کو ناقدین، شعراء، متاثرین نے خدائے سخن کا خطاب دیا تھا۔ شاید ان کی شاعری
الہامی کیفیت پائی جاتی تھی۔ میر کے متعلق اپنے وقت کے عظیم شاعر مرزا غالب نے لکھا ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ معاش کی تلاش میں دہلی پہنچے، لیکن ان کی مدد اپنے سوتیلے بھائی نے یا اور کسی نے نہیں کی۔ پھر انہوں نے کچھ دنوں نواب کے ہاں ملازم ہوئے، اور یہ وہ نواب صاحب بھی جنگ میں مارے گئے، یعنی ان کا انتقال ہوا۔ تو میر آگرہ لوٹ آئے، لیکن گزر اوقات کی کوئی صورت بن نہ پڑی، چنانچہ دوبارہ دہلی لوٹنا پڑا اور اپنے خالو سراج الدین آرزو کے یہاں قیام کرنے لگے۔ سوتیلے بھائی کے اکسانے پر خان آرزو نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ زندگی سے ستائے، غم دوروں اور پھر غم جانا کے ستائے انہیں جنون کی کیفیت ہو گئی تھی۔ میر کا وہ زمانہ شورشوں اور فتنہ فساد کا زمانہ تھا۔ دلی میں تنگ دستی، مشکلات، بے سر و سامانی کی وجہ کر انہوں نے پھر عافیت کی راہ ڈھونڈی اور لکھنؤ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں بھی انہیں بہت زیادہ صعوبتیں اٹھانی پڑی اور لکھنؤ پہنچے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی، اور وہاں آصف الدولہ نے 300 ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا۔ شاید ان کی پوری زندگی میں یہ سب سے بڑا عافیت کا دور رہا، لیکن ان کی اپنی تنک مزاجی کی وجہ کر کسی بات سے ناراض ہو کر دربار سے الگ ہو گئے۔ زندگی کے آخری دور میں جوان بیٹی اور بیوی کے موت نے ان کی کمر توڑ دی اور صدمات میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے چند ایام مغل دہلی میں صرف کیا۔ اس وقت وہ پرانی دہلی میں رہتے تھے۔ آج بھی اس کوچہ کو، یعنی اس جگہ کو کوچہ چلم کوچہ چلم ہے یہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد ہے، میر کو اپنی بھی اہمیت معلوم تھی، اس کا احساس بھی ان کو تھا۔ ایک شعر میں کہتے ہیں، تم کبھی میر کو چاہو کہ وہ چاہے تمہیں، اور ہم تو سب لوگ ان کا ادب کرتے ہیں۔ لفظوں معنی کے جادوگر، شاعر بے مثال میر تقی میر اردو غزل کے ایک آصف ہیں۔ جو ان کی گرفت میں آ جاتا ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا، اس کا مداح رہتا ہے زندگی۔ میر تقی میر نے ان لوگوں میں سے بھی، اپنے پرانے شعراء سے بھی بہت کچھ سیکھا، جن کی اپنی شاعری میر سے بھی مختلف تھی اور ان سے کہیں زیادہ اعلیٰ۔ ان کی شاعری کا بھی سکہ ان پر رہا، ناسخ ہوں یا غالب، سب ان کی عقیدت مند رہے۔ ان کا اسلوب بہت مختلف ہے۔ ناصر کاظمی نے بھی کہا، میر کے لیے شعر ہوتے ہیں، میر کے لیے شعر ہوتے ہیں لفظ بس دائیں بائیں کرتا ہے۔ جان ایلیا نے بھی ان تک پہنچنے کی کوشش کی۔ ان کی یہ کوشش صرف خراج عقیدت تک محدود رہی۔ رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں، آج تک میر سے بے تکلف ہونے کی ہمت کسی نے نہ کی۔ ان کی بڑائی اور ان کی نظم کی اہمیت یوں ظاہر ہوتی ہے کہ ہر بڑے شعراء کرام ان کی تقلید کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کو یہاں تک ہے۔ اور میرا بہن تھوڑا جلدی سمیٹ لیں، کافی دیر ہو، لمبا ہو گیا پھر وقت میں۔ چلو ٹھیک ہے، اتنا کر لیتی ہوں۔ اور جو شعر ہے تھوڑا سا چھوڑا دوں ان کا، جو آپ نے کہا کہ میں نے ایک پیج کا، یہ مجھے اچھا سے لگا، گو کہ ذرا ثقیل والا ہے۔ کاش اٹھے ہم بھی گنہگاروں کے بیچ، ہوں جو رحمت کے سزاواروں کے بیچ، چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ، ہے عناصر کی یہ صورت باز یاں، شعبدے کیا کیا ہے ان چاروں کے بیچ، عاشقی و بے کسی و رفتگی، جی رہا کب ایسے آزاروں کے بیچ۔
کر نہ تو خیر، تو ایک شب کی ملاقات کے بیچ، دن نہ پھر جائیں گے اس شاخ کے ایک رات کے بیچ، حرف زن مت ہو کسی سے تو کہ اے آفت شہر، جاتے رہتے ہیں ہزاروں کے سر ایک بات کے بیچ، میری طاعت کو قبول آہ کہاں تک ہوگا، صبح سب ہے ایک ہاتھ میں ہے، جام ہے ایک ہاتھ کے بیچ، سرمگی چشم پہ اس شوق کی زینہار نہ جا، ہے سیاہی مژدہ میں وہ نگہے گھات کے بیچ، زندگی کس کے بھروسے پر محبت میں کروں، زندگی کس کے بھروسے پہ میں محبت کروں، ایک دل غم زدہ ہے سو بھی ہے آفات کے بیچ۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ارشد بہن۔ اور شیخ اعجاز صاحب، آپ کی اجازت سے میں محترمہ صوفیہ ضمیر کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ بالکل۔ السلام علیکم۔ تو یہ میرا موضوع آج میر اور الفاظ کی بندش ہے۔ تو میر کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سہل گو شاعر ہیں، اور پروفیسر حامد کاشمیری نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ان کے یہاں صنعت اور مرصع سازی اور یہ الفاظ کی آرائش نہیں ہے۔ تو یہاں مجھے یہ ثابت نہیں کرنا کہ وہ سہل نہیں ہیں، بلکہ یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے الفاظ کی بندش سے نئے نئے معنی اور مفہوم اپنے اشعار میں پیدا کیے ہیں، اور اسی سے ان کے کلام میں اتنی جاذبیت اور برجستگی اور بے ساختگی پیدا ہوئی ہے۔ تو الفاظ کی بندش ان کے یہاں بالکل پائی جاتی ہے اور بہت خوبصورتی سے پائی جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی میں بھی کچھ لکھنے کی کوشش کرتی ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ الفاظ کو صحیح ترتیب ملانا ایک بہت مشکل امر ہے، اور کچھ خداداد صلاحیت ہے، اور میر میں یقیناً یہ خداداد صلاحیت تھی۔ تو شاعری کے لیے تخیل بھی چاہیے، تکنیک بھی چاہیے، ذخیرہ الفاظ بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کا درست چناؤ اور انہیں شعر کی بنت میں کس طرح جڑنا ہے، یہ اس کی بے حد اہمیت ہے۔ اگر آپ ایک الفاظ ادھر سے ادھر ہلا دیں تو پورے مصرع کے معنی بدل جاتے ہیں، اور پورا شعر جو ہے وہ یا تو زمین سے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے یا آسمان سے زمین پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو میر کا سب سے بڑی تو خوبی ان کا وسیع ذخیرہ الفاظ ہے، جو کہ کچھ الفاظ تو بہت سے الفاظ تو ایسے ہیں جو انہوں نے ہی اردو شاعری میں ان کو متعارف کرایا۔ اور اس مرصع سازی میں اچھا یہ مضمون میں نے ایک مضمون حنیف کیفی صاحب کا ہے، اس سے کچھ چیزیں لی ہیں، اور پھر شمس الرحمان فاروقی کی شعر شورانگیز سے کچھ مواد دیا ہے، اور پھر کچھ میرا اپنا ہے، تو یہ ملا جلا کے لکھا ہوا ہے، تو یہ میرے حوالہ جات ہیں اس کے لیے۔ تو شمس الرحمان فاروقی لکھتے ہیں کہ میر کی مرصع سازی میں ان کے حالات کا بہت اثر رہا۔ ہماری تاریخ میں میر کے علاوہ کوئی ایسا بڑا شاعر نہیں ہے جس نے زمانے کے سرد و گرم اتنے دیکھے ہوں، جو جنگوں میں بھی شریک رہا ہو، جس نے بارہا ترک وطن بھی اختیار کیا ہو، جس نے بادشاہوں اور فقیروں کی صحبتیں بھی اٹھائی ہوں، جس نے آرام کے دن بھی دیکھے ہوں، جو صوفیوں میں صوفی اور رندوں میں رند اور سپاہیوں میں سپاہی رہا ہو۔ تو یہ ان کی جو زندگی کے تجربات تھے، اسی بنا پر انہیں ان کا ذخیرہ الفاظ اتنا زیادہ وسیع تھا۔ انہیں تصوف اور فقہ کی اصطلاحات بھی تھیں معلوم تھیں، عشق کی زبان پہ بھی مہارت تھی، اور فارسی کے نامانوس اور مشکل فکروں اور محاوروں پہ بھی گرفت آ گئی تھی، اور پھر کس طرح استعمال کرنا ہے اس کے لیے یقیناً ان کی کوئی اپنی تکنیک ہوگی۔ انگریزی کا ایک مشہور شاعر تھا، وہ پہلے قافیہ لکھتا تھا اور پھر اس پر مصرع بنانے کی صحیح کرتا تھا۔ ایک اور شاعر ہے باڈلیئر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی پرچیوں پر نئے اور دلچسپ الفاظ کو لکھ لیتا تھا اور پھر انہیں ایک ڈبے میں ڈال دیتا تھا، اور جب اسے کوئی نظم لکھنی ہوتی تھی تو وہ ان دلچسپ الفاظ کو کاغذ پہ لکھتا تھا اور پھر اس پہ ان الفاظ پر نظم کا ڈھانچہ بناتا تھا۔ تو یقیناً میر کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایسی تکنیک ضرور ہوگی جس کی بنیاد پر انہوں نے الفاظ سے اس طرح معنی پیدا کیے ہیں کہ وہ شعر کہیں کا کہیں پہنچ گیا، اور اس کا حسن جو ہے اس میں چار چاند لگ گئے۔ تو اس میں اسی کو بندش الفاظ کہتے ہیں۔ چست یا سست بندش شاعر خوش سلیقی یا بد سلیقی، ہنر یا بے ہنری کو ظاہر کرتی ہے۔ مصرع میں الفاظ کی ایسی ترتیب کے ایک لفظ کو چھیڑنے سے شعر کا حسن پارا پارا ہو جائے، اس کے لیے مذاق سلیم، قدرت کلام اور مہارت فن درکار ہوتی ہے۔ بندش الفاظ محض لفظوں اور محاوروں کو ترتیب میں لانے کا نام نہیں ہے۔ الفاظ کی اہمیت بجا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت ان کے برمحل اور باسلیقہ استعمال کی ہے۔ تو میر کے کچھ اشعار میں جلدی جلدی سنا دیتی ہوں، جس میں جس الفاظ سے جس انداز میں الفاظ ترتیب دیے گئے ہیں، لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی صورت ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو میر کہتے ہیں کہ مصائب اور تھے پر جی کا جانا، عجب ایک افسانہ ہاسا ہو گیا ہے،
اس شعر میں اور کا استعمال قابل غور ہے. ایک طرف اس لفظ سے جی کے جانے کا مقابلہ دوسرے مصائب سے کیا گیا ہے جس سے اس سانحے کی کوئی جس کے سامنے اس سانحے کی کوئی حقیقت نہیں. دوسرے یہ لطیف معنی بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ ابھی تو اور مصائب باقی تھے، لیکن جب سانحہ یہ ہو گیا ہے کہ جی ہی چلا گیا ہے تو اب ان مصائب کو کون برداشت کرے گا. اور یہ شعر دیکھیے کہ تھوڑا سا ساری رات جو پکتا رہے تو صبح تک تو ہاتھ لگایا نہ جائے گا. یعنی تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہاتھ لگانا ناقابل برداشت ہو جائے گا. دوسرے معنی یہ ہے کہ ہاتھ لگاتے ہی پھٹ جائے گا، اور تیسرے معنی یہ بھی ہیں کہ صبح تک یہ لا علاج ہو جائے گا، تو اس کو ہاتھ لگانا بیکار ہے. اور یہ شعر دیکھیے کہ دور میں چشم مست کے تیری فتنہ بھی ہوشیار رہتا ہے. یعنی اس میں ہوشیار کے معنی چوکنا کے بھی ہیں کہ فتنہ جو ہے وہ ہر وقت اپنی طاقت دکھاتا رہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ محتاط ہے کہ کب جانے کے فتنے پر ہی قیامت ٹوٹ پڑے. تو اب یہ شعر دیکھیے کہ اے شب ہجر راست کے تجھ کو بات کچھ صبح کی بھی آتی ہے. تو راست کے بجائے وہ سچ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، یا صاف بھی باندھا جا سکتا تھا، لیکن راست کے معنی میں جو وسعت ہے وہ صاف یا سچ میں نہیں ہے. اسی طرح کچھ کا استعمال بھی بہت خوب ہے. قدر رکھتی تھی نہ متاع دل سارے عالم میں دکھا لایا. سارے کے بجائے وہ ایک عالم بھی باندھ سکتے تھے، لیکن اگر وہ ایک عالم کہتے تو اس کا مطلب صرف ایک دنیا ہوتا. یہاں سارے کے استعمال سے دو معنی آ گئے ہیں کہ میں متاع دل کو ہر ایک عالم یعنی تمام کیفیات میں دکھاتا پھرا ہوں. اسی طرح مصرے میں اب یہ شعر میں خاص طور پہ توجہ چاہوں گی کہ مصرے میں خاص مقام پر وقفہ دینے سے کس طرح معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. مثلاً الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش، ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے. تو یعنی بندگی کی خواہش کیسے ہو سکتی ہے کہ ہمیں تو خدا ہوتے ہوئے شرم آتی ہے بندگی کی خواہش کرتے ہوئے. اب ذرا خدا ہوتے سے پہلے وقفہ دیں. الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش، ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے. تو اگر یہ اس طرح اس سے پہلے وقفہ دے دیتے ہیں تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ وہ لوگ جانے کیسے ہوتے ہیں جنہیں بندگی کی خواہش ہوتی ہے. ہمیں تو شرم آتی ہے کہ ہم یہ خواہش کرتے کہ ہم خدا ہوتے. تو ایک معنی یہ ہے کہ خدا ہوتے ہوئے بندگی کی خواہش کرنا شرم آتی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ ہمیں تو یہ سوچ کے شرم آتی ہے کہ ہم یہ کہتے کہ ہم خدا ہوتے. اور اسی طرح یہ شعر دیکھیے کہ کیا کیا لقب ہیں شوق کے عالم میں یار کے، کعبہ لکھوں کہ قبلہ اسے یا خدا لکھوں. تو یہاں پہ اس کو میں قبلہ لکھوں، کعبہ لکھوں یا خدا لکھوں، یا یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ اے خدا میں اسے قبلہ لکھوں یا کعبہ لکھوں. تو یہ دونوں معنی کتنی خوبصورتی سے نکل رہے ہیں. اور یہ شعر دیکھیے کہ یہ جو چشمے پر آب ہیں دونوں ایک خانہ خراب ہیں دونوں. اب ایک کی جگہ کیا بھی استعمال ہو سکتا تھا، کتنی بھی استعمال ہو سکتا تھا، کیسی بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن ایک ان سب کے معنی دیتا ہے اور یکتا کے معنی بھی دیتا ہے. اور چشم کی طویل اضافت آنکھ کے معنی بھی دیتی ہے کہ چشمے پرآب یعنی آنکھ کے چشمے. تو اس لیے انہوں نے یہاں آنکھیں استعمال نہیں کیا. تو بہت سی ایسی مثالیں ہیں. صبح تک شمع سر کو دھنتی رہی، کیا پتنگے نے التماس کیا. اب یہاں پہ کیا کے لفظ کی پہلو داری پہ غور کیجئے کہ اس میں استجاب بھی ہے اور استفہام بھی ہے، سب کچھ ہے. تو ایسے بے شمار میر کے یہاں اشعار ہیں کہ جن میں ایک لفظ کے، اور یہ بہت سیدھے سادے لفظ ہیں. کہیں اشارہ قریب یہ کا استعمال جو ہے وہ اتنے معنوں میں آیا ہے کہ آپ کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور انتہائی آپ کو لطف بھی آتا ہے. اور میر کی جو چابک دستی ہے اور میر کا جو فن ہے اس پر یقین بھی آ جاتا ہے. تو میں اس کو بس ختم کرتے ہوئے یہی کہوں گی کہ میر کے فن کے یہ پہلو جو ہیں اور یہ جو مثالیں ہیں، یہ جہاں کہیں تکرار لفظی ہے کہیں رعایت لفظی ہے، یہ اس مفروضے کی تردید ہے کہ میر کا کلام سرتاسر آمد ہے. ان کے اشعار اس لیے نشتر ہیں کیونکہ وہ دل میں اترتے ہیں، اور اس لیے بھی نشتر ہیں کہ ان میں زبان کی بھی بے حد خوبصورتی ہے. تو اور یہی ان کے خدائے سخن ہونے کا جواز ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ صفیہ بہن، بہت بہت اچھا آپ نے پڑھا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا مضمون لکھ کے پہچان میں چھپائیں. آج سلمان موجود ہے ہمارے ساتھ، پہچان کی ہمیں اپڈیٹ بھی دیں گے انشاءاللہ وہ. تو بہت اچھا مضمون تھا، بہت خوشی ہوئی. شکریہ. اور اب میں گزارش کروں گا جناب ریحان بھائی اگر ہیں موجود. ریحان میں چلے گئے تو اگلا نام میرے پاس ہے محترمہ روحی خان صاحبہ کا.
रेहान आपके दावत खिताब दी जाती है। मौजू है मीर तकी मीर। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम की इजाजत से मैं मीर तकी मीर की कुछ कुलियात फारसी में से कुछ फारसी अशार के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ, अगर उनकी इजाजत हो तो। इरशाद फरमाइए। जी, खुदाए सुहन मीर तकी मीर ने अपने पीछे एक कुलियात फारसी भी छोड़ी, दूसरी किताबों के और दीवानों के अलावा। तो उनके फारसी अशार तो जैसे अभी इशरत साहिबा ने उनके हालात, जिंदगी के हालात के बारे में हमें बताया कि किस तरह उनकी इब्तदाई जिंदगी के हालात चेंज हुए, उनकी वफात वगैरह के। सो ये जो है उनकी शायरी में के शायरी के मुहर्रकात बहुत से सियासी हालात की वजह से भी हैं, माशी हालात की वजह से भी, माशरती हालात की वजह से भी हैं। तो इसलिए उनकी फारसी के इर्तका, शायरी में भी इर्तका कुछ आ गया। और शुरू में जो इश्क की नाकामी और मजाजी इश्क के बारे में वो जो लिखा करते थे, वो उनसे तंग आके, नाकामी की वजह से तंग आके वो इश्क हकीकी तरफ उनके कुछ क्या कहते हैं फारसी अशार उन्होंने कलमबंद किए। तो उनकी जो इश्क मजाजी के फारसी के अशार हैं, उनमें भी मिसालें बहुत सी हैं। और एक जो है नीलोफर हफीज साहब, उनके मकाले से मैंने इस्तिफादा किया और बताती हैं कि अपने इश्क मजाजी के फारसी के अशार ऐसे लिखती हैं कि उनमें एक तसलसल होता है। और जैसे एक ये बहुत ही खूबसूरत गजल का मतला है, जिसमें मैं अभी पहले उनकी बात बता के फिर मतलब शेयर करती हूँ कि इसमें ऐसी अपने इश्क मजाजी या अपने महबूबा या माशूक के बारे में बताते हैं कि वो अपनी कम उम्री और नापुख्ता ख्याल क्यों है। उनमें उस कम उम्री और नापुख्ता ख्याल, जमाने के सरगर्म की बेखबरी, इश्क व आशिकी से बेनियाजी, दिल के फितना उठाने वाले हालात से नावाकफियत वगैरह जैसी खसूसियात को नहायत मौसर अंदाज में बयान किया है उन्होंने इस गजल में। और बहुत ही जमालियाती और पुरकैफ फिजा कायम की है इन अशार में। और बहुत तरन्नुम भी है इस पूरी गजल में, जिसका मतलब है ऊंचे दोनत के गुले दाग न चीदे हनूस, कुंचाई हस्त हवायश न रसीदे हनूस। कि वो मेरा महबूब जो अभी गुंचा है, अभी वो छोटी सी कली है, वो मेरे इस फूल के दाग को क्या जाने, जिसने जिंदगी के हालात से, अपने सियासी, माशरती और माशी हालात की वजह से और उनके उस हवा और आसपास की हवा के थपेड़ों से इस फूल ने कैसे जन्म लिया और कैसे खिला। ये कम उम्री और जो कली है, जो छोटी सी कली है और कम उम्री में है, उसको हवा के थपेड़े और हालात के थपेड़े नहीं अभी तक उसको मिले, जिसकी वजह से उसको मेरे दाग का, इस फूल के दाग का क्या पता, क्या मालूम। यानी वो अपने माशूक की नापुख्तगी और नापुख्ता ख्याली को और उसकी बेनियाजी को इस तरह बयान कर रहे हैं कि मैं उसको ब्लेम नहीं देता कि उसको, वो तो अभी परवान ही नहीं चढ़ा, वो तो अभी नोखेस कली है। तो उससे मजाजी इश्क के बाद नाकामियों की वजह से जब उधर हकीकी इश्क की तरफ पहुंचे, तो उनकी गजल का एक ये शेर है जिसमें आप देखते हैं कि ना सिर्फ तगज़्ज़ुल है, इसमें तसव्वुफ भी पाया जाता है, क्योंकि वो इसके हकीकी तरफ अब इशारा कर रहे हैं। तो इसमें बताते हैं, रिश्ता उल्फत बुत आखिरकार हमचू जुन्नार दर गुलू उफ्तार, के रिश्ता उल्फत बुत आखिरकार, वो उस बुत यानी वो जो मेरा मजाजी खुदा था, या वो मेरा माशूक था, या मेरा महबूब था, उससे मेरा ऐसा रिश्ता मोहब्बत का बड़ा कि वो मेरे लिए एक सीढ़ी का बाइस बना, और उससे फिर मैं इश्क हकीकी तक पहुंच गया। जो मजाजी इश्क को वो सीढ़ियों के लिए ले रहे हैं, और इस सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैं इश्क हकीकी के मंजिल तक पहुंचा। और फिर इसमें रिश्ता को वो एक धागे की माने, जैसे रिश्ता अज़दवाज होता है,
اس رشتہ کو ایک دھاگے سے تشبیہ دے رہے ہیں اور اس دھاگے کے معنی لے رہے ہیں اس میں کہ اس ہمچو زنار در گلو افتاد، کہ یہ رشتہ ایسا تھا، یہ محبت کا رشتہ اور یہ دھاگا ایسا تھا عشق مجازی کا کہ اس میں نے اپنے موتی پروتے پروتے سیڑھیاں چیڑیں اس کو زنار بن گئی، اور یہ تسبیح میں نے جب گلے میں اپنے ڈالی اپنے گربان کے گرد اور اپنی گردن کے گرد، تو یہ میرے لیے ایک تسبیح بن گئی اور میں حقیقی عشق حقیقی تک پہنچ گیا، اور میں اب اس کی تسبیح کرتا ہوں جو اللہ کی تسبیح کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت اس میں بہت گہرا ہے، اور میں کیا ابھی صوفیہ ضمیر کی طرح اتنا ماشاءاللہ انہوں نے بہت تجزیہ کیا ہر لفظ کا، اتنی میں گہرائی میں بھی نہیں جانا چاہ رہی۔ تو یہ جو ہے عشق مجازی کی سیڑھی چڑھ کے وہ عشق حقیقی تک کیسے پہنچتے ہیں، اور ان کے اس طرح کے بہت ایسے اشعار ہیں۔ اور ایک میں ان کی صدر صاحب کی اجازت سے ان کی میں تند مزاجی کی ایک مثال دینا چاہ رہی ہوں چھوٹی سی، اگر اجازت ہو تو۔ میر تقی میر کی تند مزاجی اور نازک مزاجی پہ بھی ان کے تنگ دستی اور معاشی حالات کا اثر تھا، اور جس طرح اور ان دنوں مغلیہ خاندان کے زوال کا بھی تھا زمانہ، تو ان تمام حالات کی وجہ سے ان کی مزاج میں بھی کافی تند مزاجی اور نازک مزاجی آ چکی تھی۔ تو جب وہ لکھنؤ سے دہلی، جیسے عشرت صاحبہ نے بتایا کہ وہ موو ہوئے یا کوچ کیا انہوں نے دہلی کی طرف، تو وہاں ایک دفعہ سفر کر رہے تھے اور ان کو کوئی اس وقت معاشی تنگ دستی کی وجہ سے بالکل مطلب ظاہر ہے وہ پوری گاڑی کا کرایہ نہیں دے سکتے تھے، تو انہوں نے شیئر کیا، یعنی اس گاڑی میں ساتھ ان کے کوئی اور بھی شریک سفر تھا یا کوئی اور بھی سواری ساتھی اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے، جو یکے بعد دیگرے سوالات کیے جا رہے تھے، اور میر صاحب نے جواب دینے سے ذرا کیا کہتے ہیں بہت کنارہ کشی کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں انہوں نے پوچھا کہ جواب دینے سوالوں کے جواب دینے کا کیا کہ آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو آب حیات میں یہ مولانا الطاف حسین آزاد نے یہ سارا قصہ لکھا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آگے سے جواب دیتے ہیں میر تقی میر اس کے سوال کا جواب کہ میری زبان کا ذائقہ یا مزہ خراب ہو جاتا ہے جواب دینے سے، تو اس سے وہ چپ ہو گئے۔ سو یہ اس کا تفصیل سے واقعہ آب حیات میں مولانا الطاف حسین آزاد نے بھی لکھا ہے۔ تو اس وقت اور میں فارسی کے اشعار کی مثال زیادہ نہیں دے سکتی، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی پڑھنے کے قابل ہیں۔ ان کے فارسی کے اشعار عشق مجازی میں بھی ہیں اور عشق حقیقی میں بھی ہیں، لیکن اس میں تسلسل بھی بہت پایا جاتا ہے تغزل کے علاوہ۔ سو کبھی آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہو تو آپ گوگل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ روحی بہن۔ اب میں گزارش کروں گا جناب سید بلیغ الدین بھائی سے۔ بلیغ بھائی۔ السلام علیکم سب کو۔ میں تو پاس ہی کروں گا، 1 منٹ میں تبصرہ کر دیتا ہوں۔ اصل میں دونوں اتنی زبردست گفتگو کی روحی صاحبہ نے اور صوفیہ بہن نے کہ اس کے اوپر کیا آدمی گفتگو کرے۔ بہت مجھے صوفیہ بہن کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو انہوں نے کہا کہ اتنی زبردست زبان ہوتی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے میر تقی میر جو ہے رومانٹک شاعر تھے، کیونکہ ان کے اشعار جو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور سے لے کے پان کے کھوکھے والے سلاری کی زبان پر ہے، اور کتنی سادہ زبان استعمال کرتے تھے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکے اور اپنے احساس کو بیان کر سکے۔ اب جیسے ان کا بہت مشہور شعر ہے، ناز کی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ اتنا سادہ زبان ہے، بالکل سادہ اور بالکل بہتی ہوئی زبان ہے کہ ہر کوئی شخص اس کو یاد بھی کر لیتا ہے اور وہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر لیتا ہے۔ میں صرف ایک شعر سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک بہت بڑے شاعر تھے متنبی، ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے جو تو میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میر کے لیے بولنا چاہیے تھا ہمارے پاس اردو ادب میں۔ یہ عربی ادب میں متنبی نے شعر کہا تھا، انا الذی نظر العام الی ادبی واسمعت کلماتی من به سمم۔ مطلب یہ ہے کہ میرے اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ اندھا پڑھ سکتا ہے
اور میرے اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ بہرا سن سکتا ہے. تو ہم اردو ادب میں اگر کہنا چاہیں کسی رومانٹک شاعر کے حوالے سے تو شاید میر تقی میر کے حوالے سے میری رائے میں یہ بول سکتے ہیں کہ ان کے اشعار اتنے زبردست ہوتے ہیں, اتنے آسان سادہ لفظوں میں ہوتے ہیں کہ اسے اندھا پڑھ بھی لیتا ہے اور گونگا اسے سن بھی لیتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب آپ کا, میں پاس کروں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. بری بھائی گونگا سن لیتا ہے عموماً, ڈاکٹر صاحب بتائیں گے ویسے, لیکن باہر مجھے مطلب بہرحال سن بھی لیتا, مطلب کہنا یہ تھا آپ کا. تو اب میں گزارش کروں گا جناب سلمان صدیقی صاحب سے, میر تقی میر پہ بات کریں گے. سلمان صدیقی. جی حاضرین محفل کو آداب. بہت لطف آ رہا ہے, بہت مختلف پہلو جو ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی ہے. آج میں پاس کروں گا, بالکل کسی قسم کی تیاری نہیں ہے, موقع نہیں ملا, لیکن میں لطف اندوز ہو رہا ہوں سب کی گفتگو سے. شکریہ بہت بہت. شکریہ سلمان. تو میں گزارش کروں گا جناب عامر سلیمان صاحب, ڈاکٹر عامر سلیمان. ابھی ایک تو میرا خیال ہے لوگوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں یہ بتا دوں کہ کلیات میر جو ہے اویلیبل ہے امیزون پہ, اس کے 7 والیومز ہیں, اگر کسی نے لینی ہو تو لے سکتے ہیں. اور آف کورس ریختہ کے اوپر بھی یہ ہے. اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے زیادہ تر گفتگو آپ لوگوں نے کر دی ہے, مگر میر کے بارے میں کئی شاعروں نے لکھا ہے کہ آپ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے کہ بقول ناسخ آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں. اس کے بعد غالب نے اپنے انداز میں کہا ہے کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہوں. غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. پھر تابش نے لکھا ہے کہ کس کی غزل کا چلہ, تابش کب سب سے کہاں کھنچتا ہے غزل کا چلہ, حجرہ میر میں ہوتا ہے صدا ایک ہی شخص. تو میر کے بارے میں ان کے کنٹمپرری لوگوں نے کہا, اور ان کی شاعری جو ہے اس کے میرا خیال ہے کہ جو ایک کنسرن جو کئی لوگوں کا ہے کہ میر کی شاعری میں جس طرح غالب نے یا لوگوں نے کم کلام لکھا ہے, تو کیونکہ میر نے بہت لکھا ہے تو کئی دفعہ ان کے اشعار جو ہیں ایسے بھی ہیں جو کہ لگتا نہیں کہ میر کا شایان شان ہے. تو اس کے بعد ان کی جو مشہور غزل ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے یا نمائش سراب کی سی ہے, اور اس کے علاوہ ایک سیکنڈ اپنے ذرا کر رہا ہوں میں, دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے ہی جدا کر چلے, میاں خوش فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. تو بس میں خیال مختصر سی بات کروں گا, پھر میں آگے پاس کر دیتا ہوں. چلیے بہت بہت شکریہ عامر بھائی. تو صدر محفل سے پہلے پھر میں کس کے بارے میں کچھ بات کر لوں آپ سے. میں آج میر کی ہندی بحر کے بارے میں بات کروں گا جو کہ ہمارے یہاں اردو شاعری کے اندر رائج ہے, اور اس کو ہمیں بحر میر بھی کہتے ہیں, میر کی بحر بھی کہتے ہیں, ہندی بحر بھی کہتے ہیں, یا میر کی ہندی بحر کہتے ہیں. تو یہ ہے کیا چیز کا مختصر تعارف کر دیں. پہلے تو آپ نے یہ اشارہ کو سنا دیتا ہوں, بڑے مشہور شعر ہیں یہ سب اسی بحر میں ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. دوسرا بڑا مشہور شعر ہے, چلتے ہو تو چمن کو چلیے کہتے ہیں کہ بہارا ہیں, پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں کم کم بادو بارہ ہیں. پھر ایک اور شعر سنیے جناب اسی بحر میں, الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا, دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. یہ سب کے سب اس بحر میں ہیں جو اس کو ہم لوگ ہندی بحر کہتے ہیں یا بحر میر کہتے ہیں. اس کے ساتھ بڑی ہی عجیب بات یہ ہے کہ اردو زبان کی یہ واحد بحر ہے جو کسی شخص سے منسوب ہے. تو اب یہ میر کی بڑائی دیکھیے یا ان کی شان دیکھیے کہ ہم نے ایک بحر میں کو ہم نے ایک شاعر کے نام سے منسوب کر دی ہے اور کسی اور بحر کے ساتھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاعر اس کے شاید میر تقی میر اس کے موجد ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. میر سے پہلے بھی یہ اردو شاعری میں استعمال ہوتی تھی, لیکن ہوا یہ کہ جیسا آپ نے کچھ شعر سنے
उन्होंने मीर तकी मीर ने इस बहर को बहुत शोहरत बख्शी, क्योंकि ये शेर जो थे वो इस कदर मशहूर और आज तक बहुत मशहूर हैं, इस तरह के बेतहाशा शेर हैं उनके इस बहर में। तो लोग जो है इसको लोगों ने इस बहर की निस्बत जो है मीर की तरफ कर दी, हालांकि ये मीर ने इसको इजाद नहीं किया था। शम्सुर रहमान फारूकी साहब, जिन्होंने मीर तकी मीर पे कई वॉल्यूम्स की किताब लिखी हैं, और उन्होंने बकौल उनके फराग गोरखपुरी इससे ये बात मंसूब करते हैं कि इसका नाम, कि इस बहर का नाम बहर मीर रख दिया जाए। ये उन मारूफ 19 बहूर में से जो नहीं है, जो आजकल उरूज में कलीदी हैसियत रखती है, बल्कि उससे थोड़ा सा हटकर है। मैं उसके बारे में बात करूंगा, इसके अज्जा के बारे में भी। इसको हिंदी बहर इसलिए कहते हैं कि कुछ के ख्याल में ये फारसी की बहर नहीं है, बल्कि ये हिंदी पिंगल से आई है। ये जो पिंगल है, ये जैसे उर्दू में इल्म उरूज होते हैं, इस तरह हिंदी के होते हैं, और जिससे हमने जो एक दोहा जो उर्दू में इस्तेमाल होता है वो भी पिंगल से निकला है। तो कुछ के ख्याल में ये हिंदी पिंगल से बनी है, इस वजह से ये हिंदी बहर कहलाती है। लेकिन सब अहले उरूज इससे मुत्तफिक नहीं है। कुछ का कहना ये है कि ये फारसी ही उरूज से मुश्तक है, ये उसी की एक शक्ल है। और इसे बड़ी बहस है, आपको बड़े इसमें आर्टिकल्स मिल जाएंगे इस बहस के ऊपर कि ये फारसी की कोई बहर है या हिंदी से ही आई है ये। अब जनाब इसके अगर अरकान की बात करें, कि जो मैंने आपको जो भी शेर सुनाया था, ये फेलून के 7.5 रुकन हैं, जो ये इसकी प्योरेस्ट फॉर्म है। फेलून 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 फा, यानी 15 बार हिज्जा बुलंद है या 2 हिज्जे हैं, 15 बार, ये इसकी प्योरेस्ट फॉर्म है। लेकिन इसके अंदर तगय्युर की या तब्दीली की गुंजाइश बेतहाशा है। हर फेलून को आप 2-2 के बजाय 2-1-1 में तब्दील कर सकते हैं। मतलब जो उसका लुन है वो उसको आप 1-1 कर सकते हैं, और ये इख्तियार आप चाहे तो किसी पे भी ना करें, इन 8 रुकनों में से किसी पे ना करें, चाहे तो आप किसी एक पे कर लें या 2 पे कर लें या 7 रुकनों पे कर लें। आप इख्तियार किस तरतीब से करें ये भी आप पर मुनसिब है। तो भाई अब ये देखिए कि 7 जगह पर है, जब मैंने सुर्ख से मार्क किया हुआ है, ये हर जो लुन जहां लिखा हुआ है ये या तो 2 की शक्ल में आ सकता है या 1-1 की शक्ल में आ सकता है। तो ये 2 टू द पावर 7 128 सूरतें बनती हैं इस बहर की। और अगर आखिर में जो जैसे कि हर उरूजी बहर में होता है कि आप एक हिज्जा कोता या एक छोटी हिज्जे लगा सकते हैं बाद में, तो इसको 128 को आप 2 से ज़रब दे दें तो भाई कुल 256 सूरतें बनती हैं इस बहर की, जो कि इस लिहाज से बड़ी आसानी बन जाती है कि यार ये फेलून के बहर तो बड़ी आसान है कि इसमें आप 256 जो है ना इसके अंदर सूरतें पैदा हो सकती हैं, अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें ख्याल जो रखना ये है कि अगर वो हिंदी बहर है तो उसमें फेलून का जो दूसरा हिस्सा है वो टूटेगा, पहला नहीं। और अगर पहला टूट रहा है तो बहर जमजमा हो जाती है वो, और फिर दूसरी बहर हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है बहसियत शायर। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद हमें कुल 256 सूरतें बनती हैं इस बहर की। ये अगर हमारी ये 7.5 रुकन हो, नहीं तो वैसे 3.5 रुकन पे भी बहर हिंदी मौजूद है, 5.5 रुकन पे भी है, और ये 7.5 फेलून जो मैं जो रुकन कह रहा हूँ असल में, तो 7.5 फेलून पे भी बनती है ये। और ये बहुत मशहूर हुई, खासतौर पर इब्न इंशा का आपको कलाम काफी मिलेगा इसके अंदर। इंशा के शेर हैं, सुनते हैं फिर छुप छुप उनके घर में आते जाते हो, इंशा साहब नाहक जी को वहशत में उलझाते हो, दिल की बात छुपानी मुश्किल लेकिन खूब छुपाते हो, बन में दाना शहर के अंदर दीवाने कहलाते हो। अच्छा एक बात मुझे जो लगती है, कहीं लिखा नहीं है किसी ने, लेकिन मीर तकी मीर भी बहुत ज़्यादा फ़ारसी से परहेज़ करते थे, बहुत ज़्यादा सकील फ़ारसी से, और उनकी ज़बान जो थी ज़्यादा ज़मीन की ज़बान थी, आम लोगों की ज़बान थी, या कि कहीं कि हिंदी ज़बान का असर था। तो हो सकता है जो बहर हिंदी हम कहते हैं वैसे भी कहते हैं, क्योंकि इब्न इंशा की भी देखिए उनका भी स्टाइल ये था कि वो हिंदी के अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। बहरहाल मेरा अपना एक गुमान ये है कि शायद हम लोग जो है इसमें बहर हिंदी में इसलिए भी उलझ जाते हैं कि शायद क्योंकि इस बहर में आपको जो भी कलाम नज़र आता है उसके अंदर हिंदी अल्फाज ज़्यादा होते हैं और मुफर्रिस कम होती है। अच्छा साहब, तो इसके अंदर अगर हम ये इसकी तख्ती करें, ये जो शेर है नहा का मजबूरों पर तहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हमको अबस बदनाम किया, बड़ा मशहूर शेर है। तो इसमें देखिए जो पहला मिसरा है
ये पूरा का पूरा जो है ये फेलुन 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 पे बनता है, इसमें कोई रुकन टूट नहीं रहा, ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है ये हिंदी बहर की, दो 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 पे बन रहा है ना। लेकिन अगर हम इसका दूसरा मिसरा देखें तो देखिए इसके अंदर हर दूसरा फेलुन टूट रहा है, जो मैंने येलो से मार्क किया हुआ है, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, इसको हमने एक एक कर दिया है। तो इसकी बहर जो बनती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ बनती है। इसकी बहर बनती है जना फेल फ़ऊलुन फेल फ़ऊलुन फेल फ़ऊलुन फेल फ़अल, ये ऐन पे जबर है, ठीक है। बज़ाहिर आपको ये लगेगा कि भाई ये दोनों कैसे एक बहर हो गई, पहली बहर फेलुन 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 फ़ा, और दूसरी बहर बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन बहरहाल ये अगर आप शेर सुनेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा इसके अंदर मौसीकी भी है, इसके अंदर तरन्नुम है। तो ये बहरे हिंदी के अंदर जो गुंजाइश मौजूद है ये बहुत खूबसूरत गुंजाइश है, लेकिन बहसे शायर हमें बड़ा उसमें होशियार रहना पड़ता है कि हम उससे तजावुज़ ना करें, और जहाँ फ़िअलुन का हम तोड़ रहे हैं वो मुनासिब जगह पर, दुरुस्त जगह पर। अब इसी की जब इख्तियारात हम देखते हैं तो इसी ये जिस शेर की मैंने भी तख्ती की, इसकी और 2 मिसरे मैंने लिखे हैं, और हर एक की मैंने तख्ती की हर मिसरे की। अब ये देखिए 6 मिसरे लिखे हैं, और इसमें 5 बज़ाहिर 5 मुख्तलिफ तरीक़ों से बांधा गया है, और इसमें से पहला और जो चौथा मिसरा है उसकी एग्जैक्टली एक ही बहर है बज़ाहिर, ठीक है। बाकी हर एक की बहर दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन उसके बावजूद आपको इसके अंदर तरन्नुम मिलता है, और इसे हम लोग आज मीर की हिंदी बहर कहते हैं। तो ये मेरी तरफ से था, और अब मैं सदरे मजलिस जनाब शेख इजाज़ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना खिताब करें। शुक्रिया। बहुत खूब रिजवान साहब, बहुत बहुत अच्छा। खूब। माशाल्लाह आज की महफिल में मीर तकी मीर के ऊपर हर एक ने मुख्तलिफ अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया, बहुत खूब। इशरत साहिबा ने बहुत ज़बरदस्त तरीके पर उनके इब्तदाई हालात, और वाकई और भी कई चीज़ें इसमें थीं, कुछ मैंने भी लिखी हैं, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कि आपने उनके पूरे अहवाल से बयान फरमाए। सोफिया ज़मीर साहबा माशाअल्लाह इन्होंने तशरीह के साथ साथ तज्ज़िया भी किया है, और ये बड़ी चीज़ है। ये तो हम मानते हैं कि हमारे दरमियान सोफिया ज़मीर और तलमीज़ बरनी साहबा वाकई बाल की खाल निकालती हैं, बहुत खूब। ये हर एक के बस में नहीं है, और हर एक को ये काम आता भी नहीं है, तो बहरहाल काबिल तारीफ बात है। रूही खान साहिबा ने, ये तो आपको पता है कि वो, मैं तो इनको कहूँगा कि फ़ारसी और उर्दू बल्कि अरबी भी इनके ऐसा मालूम होता है कि इनकी अपनी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है। इस पैराए से वो बयान करती हैं। माशाल्लाह उन्होंने मीर तकी मीर के कुछ अशार फ़ारसी के सुनाए जो बहुत ज़बरदस्त हैं। हम बलीग साहब के ख़ासकर मैं बहुत मुतासिर उनके, लेकिन आज उन्होंने अपने इल्म की पिटारी नहीं खोली, आज ना जाने क्यों। बहरहाल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उनसे उम्मीद है कि वो बड़े दिल नशी अंदाज में बयान करते हैं, हमें तशनीगी रहेगी। सलमान साहब इतने अरसे के बाद आए, अरे भाई आपको तो बगैर कुछ तैयारी किए भी बहुत कुछ आता है, तो कुछ थोड़ा बहुत आप कुछ बोल देते। बहरहाल डॉक्टर आमिर साहब तो वक्त इनके पास कम होता है, लेकिन फिर भी उर्दू की जो तरवीज जो तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं, ये इन्हीं का ही हिस्सा है। हम लोग ये 2 काम नहीं कर सकते। तो रिजवान साहब आपने एक नई इजाद की है जो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बिंगल एक लफ्ज़ आपने यहाँ, इसको ये मालूम नहीं था मुझे कि क्या चीज़ है क्या नहीं, किसी वक्त इसकी तशरीह कीजिएगा कि ये, क्योंकि बहरे हिंदी जो है, बहरे हिंद एक वाकई एक ये नई मेरे जहन में बात आई है कि जी रिजवान साहब माशाअल्लाह जो जितना भी वो इल्म है वो बड़े छानबीन करके लेके आते हैं चीज़, और मीर तकी मीर के मुताबिक उन्हें जो
بحروں کی بحور کی جو جس طرح آپ نے تختی کی ہے ماشاءاللہ قابل تعریف ہے۔ بہرحال میں کچھ میر تقی میر چند ایک شعرا سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، جن میں ایک میر تقی میر صاحب ہیں۔ میر تقی میر کا اس واسطے بھی ان کا مقام اونچا ہے کہ یہ وہ واحد شاعر ہیں اپنے زمانے کے جو اتنے مشہور ہوئے۔ ان کے اشعار کو لوگ تحفتاً ایک دوسرے کو پیش کرتے تھے۔ میر تقی میر کے حالات اچھے تھے، پھر برے ہوئے، پھر اچھے ہوئے، پھر برے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو خوشامد نہیں آتی تھی، اور تھوڑے سے ہم ان کو بد دماغ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بات بری لگی تو بس پھر وہ ملنا جلنا چھوڑ دیتے تھے۔ ابھی میں ان کے متعلق ہے کہ جب یہ دلی میں جو اس وقت کے حالات تھے، وہاں درباری شعرا ہوتے تھے اور وہاں خوشامد چلتی تھی، اسی لیے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے۔ میر تقی میر کو رہے کچھ عرصہ، لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو لہٰذا وہ اپنی انا کی خاطر کہہ لیجئے وہ چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے۔ آپ کو یہ ان کے اشعار تو شاید یاد ہوں گے، جب وہ اپنا جو ان کا لباس تھا، جو طریقوں لوگوں نے اس پہ، جب وہ لکھنؤ پہنچے تو نواب آصف الدولہ نے بڑی قدردانی کی، ان کو 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ لیکن جب وہ پہلے مشاعرے میں تشریف لائے اسٹیج پر تو لوگوں نے کچھ آوازیں کسے، کچھ ان پہ پھپتیاں کسی، تو اس کے جواب میں وہ بہت دل برداشتہ ہوئے اور یہ چند اشعار کہہ کے اسٹیج سے اتر آئے۔ انہیں فرمایا کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب بھی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم ہیں رہنے والے اسی اجڑے دیار کے۔ تو یہ بہت لوگوں نے معافی مانگی کہ آ جائیے آپ کچھ اور سنائیے، لیکن نہیں، جو ان کے دل میں بات آئی تو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے ان کا کہ یہ آصف الدولہ صاحب سے، جو نواب آصف الدولہ سے کسی بات پر مقدر ہو گئے تو وہاں سے چلے آئے اور پھر دوبارہ دربار کی شکل نہیں دیکھی۔ ان کے بعد نواب سعادت علی خان کے عہد میں پھر قراردانی ہوئی، 1000 روپیہ خلط اور بھجوائی، اور سید انشاءاللہ خان انشاء وہ ان کو راضی کر کے دوبارہ دربار میں لے آئے۔ یہ میں ذرا یہاں سے انشاءاللہ خان کا اور میر تقی میر کا تھوڑا سا آپس میں ایک جیسی چیزیں ان میں، یہ دونوں ہی اپنے کیا کہتے ہیں ان میں اپنی انا کی طرح، اور دو اپنی عزت نفس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انشاءاللہ انشاء کے متعلق بھی یہ ہے کہ دربار میں آیا کرتے تھے، لیکن جب ان کو کچھ بات پسند نہیں آئی، ناراض ہو کے گئے، تو پھر سنا آخر دم تک، مرتے دم تک یہ دربار میں نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شاعر جو ہے وہ حساس ہوتا ہے، وہ بات جو ذرا سی بات بھی اس کے دل کو لگتی ہے، کئی برداشت کر جاتے ہیں، کئی نہیں کرتے۔ اب غالب صاحب جو تھے یہ درباری شاعر تھے، مشہور تھے، لیکن انہوں نے وہ اس طرح نہیں کیا کہ ناراض ہو کے چلے گئے، بلکہ ایک آپ کو پتا ہے جب انہوں نے صحرا لکھا تھا، ہم سخن فہر میں غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیں کہہ دے کوئی صحرے سے بڑھ کر صحرا، تو ابراہیم ذوق صاحب جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، انہوں نے شکایت کی کہ غالب صاحب نے آپ کو کیا سمجھتا۔ اس وقت انہوں نے جو غزل مسلسل بیان کی تھی، منظور ہے گزارش احوال واقعی،
اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے. تو غالب صاحب نے کس طریقے سے بادشاہ کو یا بہادر شاہ ظفر صاحب کو جھنجھوڑا ہے اپنی بات کی. فرماتے ہیں کیا کم ہے یہ شرف کہ ظفر کا غلام ہوں, کیا کم ہے یہ شرف کہ ظفر کا غلام ہوں, مانا کہ جاہو منصب و ثروت نہیں مجھے. یعنی اپنی انا بھی رکھ لی, اپنی جو کیا کہتے ہیں جو اپنے دل کی بات تھی, جو بھڑاس تھی وہ بھی نکال دی. اور تو یہ فرق تھا ان میں. اور لیکن شاعر ہمیشہ کچھ لوگ برداشت کر لیتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے. تو بہرحال یہ ان کے تھی کہ میر تقی میر کا نام اس واسطے بھی مشہور ہے کہ انہوں نے اردو زبان میں کچھ جو الفاظ متروک ہو چکے ہیں ان کا کافی ان کے کلام میں ملتا ہے. سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. اسی طرح ان کے کچھ چند ایک اشعار میں نے نوٹ کیے ہیں جو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے انتخاب کلام میر, جس میں میر تقی میر کے زیادہ تر اشعار نوٹ کیے ہیں. یہ ہے کتاب کافی پرانی لگ رہی ہے مجھے, شعائے ادب والوں نے اس کو چھاپا ہے. اس میں یہ 2 اشعار مجھے بڑے پسند آئے. میر تقی میر صاحب فرماتے ہیں برقع اٹھا تھا رخ سے میرے بدگمان کا, برقع اٹھا تھا رخ سے میرے بدگمان کا, دیکھا تو اور رنگ ہے سارے جہان کا. تو برسوں سے کہے ہے ملوں گا میں میر سے, تو برسوں سے کہے ہے, اب کہے ہے یہ متروک ہو چکا ہے لیکن کیا زبردست یہاں ہے. تو برسوں سے کہے ہے ملوں گا میں میر سے, یا کچھ کا کچھ حال ابھی اس جوان کا. ایک اور شعر ہے خدا کو کام تو سونپے ہیں, خدا کو کام تو سونپے ہیں میں نے سب, لیکن خدا کو کام تو سونپے ہیں میں نے سب, لیکن رہے ہے خوف مجھے وہاں کی بے نیازی کا. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کس طرح شکوہ کر رہے ہیں. تو 1-2 شعر اور میں سنانا چاہتا ہوں. ایک شعر ہے کس کی مسجد کیسے میخانے کہاں کے شیخ و شباب. کس طرح ملایا ہے آپ دیکھیے, کس کی مسجد کیسے میخانے کہاں کے شیخ و شباب, ایک گردش میں تری چشم سیاہ کے سب, ایک گردش میں تری چشم سیاہ کے سب خراب. کب تھی یہ بے جراتی, اب یہ میرے خیال میں کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا ہوگا بے جرت سے. کب تھی یہ بے جرتی شایان آہوئے حرم, ذبح ہوتا تیغ سے آگ سے ہونا کباب. ایک شعر میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن اس وقت نظر سے نہیں مل رہا. بہرحال ان کے جو عام اشعار جو ہر بچے بڑے کی زبان پہ ہے. ابھی آپ نے بھی فرمایا فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رحم دعا کر چلے. اور پھر غالب سے میر تقی میر کے شاعری کا جو رنگ ہے اس زمانے میں ان کا آپ کے ساتھ جانے جانا مظہر, قائم چاند پوری, مرزا رفیع سودا, میر درد, یہ کہہ لیجئے ہم عصر ان کے شاعر ہیں, شعرا ہیں, لیکن مقام صرف میر تقی میر کا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو شاعری ہے وہ اس میں ایسی گونج ہے کہ جو تمام جو اردو دان طبقہ تھا ان تک پہنچی اور سب نے میر تقی میر کی شاعری کی تعریف کی.
یہ مانا کہ ان کی شاعری میں عشق مجازی جھلکتا نظر آتا ہے، اور صحیح بھی ہے یہ، کیونکہ دیکھا جائے تو یہ بڑے متاثر تھے اپنے محبوب سے، اسی لیے زیادہ تر ان کی شاعری تقریباً اسی پر انہوں نے مہر کی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میر تقی میر کے بعد غالب صاحب نے بھی اس کے اوپر جو فرمایا، وہ کہتے ہیں مرزا غالب نے ان کی مدح میں فرمایا تھا، ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں پچھلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اب دیکھیے غالب خود کو استاد کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے آپ پر اعتماد ہے کہ وہ اچھے یا اساتذہ میں شامل ہیں، لیکن میر کی تعریف انہوں نے اپنے سے بڑھ کے کی۔ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ میر کا تعلق واقعی اردو ادب میں اگر کہا جائے نشان راہ کہہ لیجئے، جن کے شروع کی جو انہوں نے خدمت کی ہے اردو کی، اس کے بعد تو بہت سے لوگ آئے ہیں، پھر نئے زمانے میں یعنی شعراء تو بہت ہوئے ہیں، لیکن اپنے زمانے میں اتنے مشہور شعراء ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا مقام بنایا۔ بس آخر میں یہی کہوں گا، اور میری طرف سے اب جو تھوڑا وقت ہے کچھ اور باتیں ہو جائیں، ٹھیک ہے۔